الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا الحبيبك من زانت مثل السرور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا کل کا جو موضوع ہے اسی آیہ کریمہ کے تحت تھا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے۔ اس آیہ کریمہ کے ساتھ اللہ جل شانہ نے وہ صفات ارشاد فرمائی ہیں جو صاحب ایمان کی ہیں اور جو اس درجے کے ایمان کو پختگی نصیب فرماتی ہیں کہ جس سے اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو پہلا حصہ جو ارشاد فرمایا گیا تھا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عجز و ناز کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک کل کا ہمارا بیان تھا۔ اس سے اگلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویاں یا کنیزوں سے، پس یقیناً اس میں ان پر کوئی الزام نہیں۔ میں نے کل ایک بات اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں عرض کی تھی کہ دین اسلام انسانی حیات کا ایک کامل اور اکمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں ہر انسانی ضرورت کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اس ضرورت کا عین یا اس سوال کا عین جواب ارشاد فرمایا گیا۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا، اس کے ہر حصے اور ہر تخلیق میں جو کچھ ہے یہ اللہ کریم کی عطا سے ہے۔ ہم دینی احکامات کے مقابل اپنی خواہشات یا اپنی سوچوں کو لے آتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جس نے مجھے پیدا فرمایا، یہ ساری جو میرے اندر استعداد ہے، یہ سارے سے اللہ کریم نے تخلیق فرمائے ہیں اور وہ جانتا ہے، اور جو حکم اس نے دیا ہے وہ عین ہماری ضرورت کے مطابق ہے۔ بعض دفعہ ہم ظاہری فائدہ دیکھتے ہوئے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باطنی طور پر اس کے ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ فائدہ نہیں ہوتا، حقیقتاً وہ نقصان ہوتا ہے۔ اب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تفریق ہے، کتنی بد تہذیبی ہے، بد اخلاقی ہے، لیکن جس سے پوچھو وہ اپنے آپ کو منصف کہے گا۔ اس کا ایک ایک لفظ جہاں اس کے دل کی عکاسی کر رہا ہے، جہاں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حق گوئی کر رہا ہوں، وہیں وہ پورے معاشرے میں ایک ایسی فضا پیدا کر رہا ہے جس سے نفرت بڑھ رہی ہے، اور جو نفرت بڑھے گی وہ بولنے والا بھی اس نفرت سے اثر انداز ہوگا۔ وقتی طور پر تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں منصف ہوں، لیکن جب اصول سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، اپنی پسند کو دیکھ رہا ہے، اپنی خواہش کو دیکھ رہا ہے، تو نتیجہ درست نہیں نکلے گا۔ اسی طرح انسانی وجودی ضروریات اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہیں۔ اگر انسانی وجود کی ضرورت بھوک ہے تو اللہ کریم نے اس کے بھی ضابطے عطا فرما دی۔ اسی طرح جو وجودی ضرورت خاتون اور مرد کی حیثیت سے ہے، اللہ کریم نے اس کے اصول اور ضابطے بھی عطا فرما دیے ہیں، اور ان خواہشات کے ساتھ اللہ کریم نے انسانی زندگی، بنی نوع انسان کی بقائے بنی نوع انسانی اللہ نے جوڑی ہے۔ یہ اللہ کریم نے اصول بنایا کہ ہر شے کے جوڑے اس نے پیدا فرمایا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر شے کی تکمیل اور اس کا حصول اللہ کریم نے طے فرما دیا ہے۔ جوں جہاں جتنا تجاوز ہوتا ہے اتنی خرابی پیدا ہوتی ہے، اتنا تعفن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو صفت بیان فرمائی جا رہی ہے ایمان کے اس درجے کی کہ جہاں اللہ نے کامیابی کا ارشاد فرمایا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ بحیا ہوگا، اسے وہ حدود و قیود جو دین اسلام نے مقرر فرمائی ہیں عزیز ہوں گی۔ اور آج تو قوانین جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جہاں جو طاقتور جیسا چاہتا ہے ویسے قانون بنا لیتا ہے، اور انصاف کے تقاضے اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب دین اسلام کے ضابطے اور قانون کی بات آتی ہے
تو اس میں ایسا استحکام بھی ہے اور مساوات بھی ہے ہر ایک کے لیے، اس لیے کہ شخص یا فرد یا رنگ کو دیکھ کر قانون نفاذ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عمل پر اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزور ہے تو قانون اس پر چڑھ دوڑے، اور اگر کوئی بہت طاقتور ہے تو قانون اس کے پاس سے گزر جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا اطلاق مساوات کے ساتھ ہے۔ ہم روز اپنے معاشرے میں یہ سوال سنتے ہیں کہ ہمارے بے شمار مسائل ہیں۔ چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ تو ہم اب کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہیں۔ دوسری بات جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ ہم سارے خرابی کا حصہ ہیں۔ ہاں یہ بھی حقیقت ہے۔ تیسری بات جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ یہ کیسے درست ہو۔ عجیب بات ہے، اس ساری سمجھ کے بعد یہ خیال کیوں نہیں کیا جا رہا کہ جو کچھ طے کیا گیا ہے اس کا نفاذ کہاں ہے؟ آپ کہیں بڑی بھوک لگی ہے، آپ کہیں کہ کھانا بھی تیار ہے، اور کھائیں نہیں اور سوچیں اور سمجھنا چاہیں کہ اس بھوک کا تدارک ہو جائے، تو کیسے تدارک ہو؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ ہیں اور ہم نفاذ کو نہیں سمجھ پا رہے۔ وہاں وہ چوری جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کا نفاذ ہوگا تو میں بھی مجبور ہوگا، وہاں آ کر ہم رک جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنی ذات سے نہیں نکلیں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب قوانین اگر اپنے ملک کے ہم دیکھیں تو بڑی باریک تک جو بات ہے اسے بھی مخاطب کرتا ہے، لیکن اطلاق دیکھیں تو بے شمار ظلم ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، بے انصافی ہو رہی ہے، وہاں نفاذ نظر نہیں آتا۔ کہاں عمومی حرکت یا تجاوز پر قانون ہے اور کہاں کسی کی زندگی کوئی لے رہا ہے تو اس پر قانون کا نفاذ نہیں ہو رہا۔ تو جب تک ہم اپنے معاشرے میں قوانین کا نفاذ اور یہ اطلاق اور مساوات سے نہیں کریں گے، نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بھوک لیے بیٹھا رہے اور کھانا سامنے اور کھائے نہیں۔ اسی طرح ہم بھی طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ لیکن جب آپ دین اسلام کی طرف، اور جو بنیاد ہے اور جس کا ہمارا دعویٰ ہے، اس دعوے میں تو ہر ایک بڑھ چڑھ کر بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نام اسلامی رکھا جاتا ہے، اس کا مطلب ڈھونڈا جاتا ہے کہ اچھا مطلب ہو۔ عمل کی باری آئے گی تو غیر مسلم سے توقع کرتے ہو کہ وہ آ کر دین پر عمل کرے۔ کیوں اپنا آپ ہم نے معذرت خانہ طور پر جو ہے بنا دیا ہے کہ ہر عمل میں کہ ہم معذرت خانہ سے ہیں؟ تو اللہ کریم یہ حقیقت سمجھنے کی اس درجے کی توفیق دے کہ وہ کیفیت ہمیں عمل تک لے آئے۔ یہ جو برکات یا اوقات جہاں برکت ہے، اس کا حصول کیا ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، ہم بے شمار عبادت اپنی جو ہے سیدھے ہاتھ کی کتاب میں لکھائیں، اور جب یہاں دنیا سے جائیں گے تو وہ پھر اجر اور ثواب کے پہاڑ وہاں ہمیں میسر آئیں گے، اور وہ ایک ٹکٹ ہوگا جس سے ہم لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن رمضان المبارک سے جو نکلیں یا عین رمضان المبارک میں جب بالعموم کردار کی بات ہے تو وہ ویسے اختیار کرنا جیسے میری پسند ہے، تو یہ کیسی برکت ہے جس کا حصول موقع پر تو نہیں ہے، آخرت میں ہمیں ملے گا۔ جس کام کا اجر موقع پر نہیں مل رہا، اس کام کے اختیار کرنے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں ہماری کیا کمزوری ہے۔ اس لیے کہ اس برکت سے ہماری زندگی نہ صرف ظاہر سے بدلے، نہاں خانے دل تک بدل جائے، نیت خالص ہو جائے۔ اسی طرح جب ہم انہی حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو اسلامی احکامات ہیں، تو نہ ہماری زندگیوں میں کوئی سکھ رہتا ہے اور نہ معاشرے میں حیا بچتی ہے۔ اور دین اسلام وہ صفت بیان فرما رہا ہے جس میں حیا ہے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، یعنی حزب الشیاطین، وہ قرآن کریم سے، دینی احکام سے حکم دیکھتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ جس کا دین نے جتنا زیادہ حکم دیا ہے مسلمانوں سے، اس عمل کو اتنا خارج کر دیا جائے، ایسے مواقع دیے جائیں کہ اس عمل کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح کے حصوں میں یہ بے حیائی بھی داخل ہے،
اور عجیب بات ہے کہ دینی برکات پر گفتگو ہمیں ایسے انداز میں ملتی ہے کہ جہاں حیا ہونی چاہیے وہاں حیا نہیں ہے، لیکن وہاں سے ہمیں جو انداز تخاطب ہے اس میں حیا کا، اس کا دین کا درس دیا جا رہا ہے، برکات کا درس دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دانستاً روزہ نہ رکھے اور روزے کے فضائل اور برکات اور اجر اور ثواب پر گفتگو کر رہا، اور ہم سارے بیٹھے اسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جناب کیا بات ہے، آپ نے کیا خوبصورت بات ہے۔ اور یہی ہمیں پہلو نظر آتا ہے ہدیہ عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب پیش کیا جاتا ہے۔ ہدیہ عقیدت پیش کرنا یہ تو لفظ ہے نا، یہ آواز ہے، جسے یہ آواز نصیب ہو رہی ہے اس کا سر تا پا پورا وجود جو ہے وہ حد ادب میں آ جاتا ہے۔ اور اگر گانے کی طرز پر نعت مبارک پڑھی جا رہی ہو، اب یہ موضوع نازک ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، لیکن اگر نعت گائی جا رہی ہو تو پھر ہم سارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کیا بات۔ ہم فرائض جو حکم ہے اسے ادا نہیں کرتے، لیکن ہم امتی کی برکات چاہتے ہیں۔ تو کوئی صالح عمل جو ہے وہ عین موقع پر اصلاح کرتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اسی طرح جب بے حیائی نہیں ہوگی جس معاشرے میں، اس میں حیا ہوگا تو اس میں رشتوں کا تقدس ہوگا، اس میں اخلاقیات نظر آئیں گی، ان کے عادات سے نظر آئیں گی، ان کے اخلاق ایسے ہوں گے کہ حقوق و فرائض کی تکمیل ہو رہی ہوگی۔ لیکن جب وہ نہیں ہوتا تو پھر معاشرے کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں جیسے تحفظ زدہ معاشروں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کہیں کسی جگہ کوئی یقین نہیں ہے، کون کیا رشتہ کب کیا کر دے کوئی پتہ نہیں۔ یہ مقام مسلمان کا ہے، صاحب ایمان کا ہے۔ تو جب وہ اصول جو قرآن بیان فرما رہا ہے اور وہ وصف جو رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں صاحب ایمان کے وہ نہیں ہوں گے تو اخروی کامیابی تو بات کی بات ہے، یہاں موقع پر ہی ناکامی کی ابتدا ہو جائے گی۔ تو یہ صرف یعنی اگر میں اس دونوں حصوں کو آیا کریمہ کو اکٹھا کر کے یہ عرض کروں کہ اس میں حیا کہ صاحب حیا، اب صاحب حیا یقیناً وہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جس بات کی اجازت ہے اس امر کا اختیار کرنا اللہ کریم کی خوشنودی ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو اس کے علاوہ طلبگار ہو سو ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں۔ اب انسانی مزاج میں یہ جو کیفیت ہے نا، جسے قرآن کریم نے فرمایا نا کہ شدت، اس میں حب محبت پہلو دو قرآن کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جہاں عظمت بیان فرمائی، ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کیسے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب وہاں جب آپ رحماء بینہم کی اس میں تفسیر میں آئیں گے تو یہ ایک کیفیت ہے، محبت کی ایک کیفیت ہے اور یہ ایک جذبہ ہے۔ اس میں اس کے پہلو ہو سکتے ہیں، اس کے ضابطے ہو سکتے ہیں۔ اب میاں بیوی کی محبت ہوگی لیکن اس کا اپنا انداز ہے، والدین اولاد کا جو رشتہ ہے اس میں محبت ہے، بہن بھائیوں کی ایک محبت ہے، معاشرے کے لیے ایک محبت ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے اور اس میں تعاون کے لیے اپنی کوشش کی جائے۔ تو یہ سارے ضابطے ضرور ہیں، لیکن اگر کلی طور پر دیکھیں تو یہ ایک حب کے معنوں میں آتے ہیں۔ تو جب وہاں آپ جاتے ہیں تو ہر پہلو سے ایک اصول دین اسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان اصول و ضوابط پر جب کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ مسائل پورے معاشرے میں پھر سرایت کرتے ہیں۔ تو
اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو طلب ہے محبت کے پہلوؤں میں خاص جو حصہ اس نسبت سے ہے، تو اس میں جو اپنے ضابطے میں رہتا ہے وہاں تک تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن جس کی طلب اس سے باہر جاتی ہے تو وہ پھر زیادتی کرتا ہے، اور وہ حد شرعی سے نکلنے والے لوگ، تو یہ برخلاف ہے عمل یا صفت تجاوز میں ہے، صفت نہیں ہے اعلیٰ کہ جو اللہ نے صاحب ایمان کے لیے ارشاد فرمائی۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور جو لوگ اپنی سپرد کی گئی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ بہت پرانی بات نہ دیکھیں، اپنے والدین سے کوئی سنی سنائی جو باتیں ہیں، بالکل انہی الفاظ کو اگر آپ ذہن میں دیکھیں تو لوگ عہد پر جان دے دیتے تھے، اپنا نقصان کر لیتے تھے، لیکن امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ زندگی میں سادگی تھی، سہولیات آج کی طرح کی جو جدت کیا یہ نہیں تھیں، بالعموم زندگی کٹھن تھی، لیکن ضابطے تھے اور بڑے مضبوط تھے۔ ہم بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو اللہ کے نام پر واقعتاً قسم کھاتا ہے اس سے پھر پوچھا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہو۔ ہم بات بات پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ وعدہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ موقع گزر جائے، امانت کسی کے پاس رکھی جائے تو پھر اگر قوت نہ ہو تو واپس نہیں آتی۔ یہ دیکھ کر لوگ امانت دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے سے طاقتور کو نہ کہیں امانت رکھ دی جائے کہ بعد میں لینا ہی مشکل ہو جائے۔ تو یہ نتائج ہیں، مزاج کے اثرات ہیں، لیکن بنیادی حصے جب بندہ دین پر عمل کرتا ہے، اب دیکھیں نا، ایمان کے ساتھ پہلا حصہ جو اللہ جل شانہ نے صاحب ایمان کی کامیابی کے پہلوؤں میں بیان فرمایا وہ نماز بیان فرمایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کو زیادہ ضرورت عمل ہے، نعوذ باللہ۔ اب نماز کی ادائیگی ظاہری اور باطنی اتنے پہلوؤں سے اثر انداز ہوتی ہے کہ میں اسے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اگر کوئی بیان کرے تو اللہ اسے توفیق دے، میری استعداد سے باہر ہے کہ میں ظاہری اور باطنی پہلوؤں جو نماز سے انسان کو حاصل ہوتا ہے اسے بیان کر سکوں، شمار کر سکوں۔ آپ دیکھیے، اللہ کا حکم دیکھنا ہوتا ہے نا، آب زمزم پانی ہے، آب زمزم یعنی اس کا نام کیا؟ ٹھہر جا، رک جا۔ اماں جی نے اسے روکا کہ رک جا، اس کا وہی نام، آپ تو پانی ہوگا، زمزم ٹھہر جا، رک جا۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ہم بیماری تصور کر رہے ہیں کہ کسی کو کینسر ہے تو بیماری ہے، کسی کی کوئی اعضاء جو ہے وہ معذور ہو گیا تو ہمیں سے بیماری۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بے ایمانیاں ہیں یہ نہیں، معذوریاں جو ہیں یہ نہیں بیماری۔ جو برا سوچتا ہے وہ سوچ بیماری نہیں ہے، جو عمل بد ہے وہ بدی ایک بیماری نہیں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے پورے معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے۔ تو اسی مبارک پانی کو آپ ظاہری اور باطنی دونوں نیتوں سے پئیں تو میرا ایمان ہے کہ وہ دونوں نیتوں پر اس کا جو ہے اثر پیدا ہو جائے گا۔ بات پانی کی نہیں ہے، بات اللہ جل شانہ کے فرمان کی ہے۔ جس نے پانی پیدا فرمایا، بالعموم پانی کو وجودی حیات کا سبب بنا، اس مبارک پانی کو اس نے ہر مرض کا دوا ارشاد فرما دیا۔ اب جو پی رہے ہو فرمان کے ساتھ یہ ہے کہ جس نیت سے اس پینے میں اگر نیت ظاہری اور باطنی دونوں داخل کر لو تو دونوں میں استفادہ ہوگا۔ اسی طرح جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو نماز تعمیل حکم ہے،
لیکن ظاہری اور باطنی پہلوؤں سے اتنا فائدہ دیتا ہے کہ ہر حال میں اللہ نے پسند فرمایا کہ اس کا بندہ نماز نہ چھوڑے۔ تو صاحب ایمان کو یہ جو حکم ہے اس فرض کی ادائیگی کا ہر حال میں ہے، کہیں چھوٹ نہیں ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، کیا وہ سختی چاہتا ہے؟ نہیں، اسے تو اپنی مخلوق عزیز ہے، پیاری ہے۔ اس کے حضور کوئی انکار کر رہا ہے، اس کو نہیں مان رہا، کسی کو اس نے حق نہیں دیا کہ اس پر وہ ظلم کرے کہ اس نے کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ وہ جانے، اس کی مخلوق جانے، اسے یہ نہیں پسند۔ جو حدود ہیں ان سے تجاوز کو نہیں کرتا، حق کو نہیں مانتا، تو اس نے کسی کو یہ حق نہیں دے رکھا کہ اس کی زندگی لے لی جائے یا اس پر ظلم ڈھایا جائے۔ تاریخ اسلام یہ شہادت دیتی ہے کہ غیر مسلم کو بھی کلی طور پر انصاف جہاں نصیب ہوا، وہیں نصیب ہوا جہاں دین اسلام کا نفاذ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اسے حق اس کے اللہ نے دیا ہے، وہ نہیں مان رہا، اس کا جواب وہ لے لے گا، یہ اسے دینا پڑے گا، لیکن کسی اور کو حق نہیں ہے کہ اس کی زندگی چھین لے یا اس کے حقوق جو ہیں انہیں ضائع کر دے۔ تو جب بات آتی ہے امانتوں کی، کسی شے کا سپرد ہونا اور اس سپرد کی گئی چیز ذاتی نہیں ہوتی، جو سپرد کرتا ہے اس کی ہوتی ہے، جسے دی جاتی ہے اس کے لیے وقتی اس کے پاس ہوتی ہے۔ کبھی شرعی حکم میں دیکھنا کہ یہ جو خودکشی کی حرمت اور اس کے حرام ہونے میں جب بحث کی جاتی ہے تو کیا کیا ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے، اس کا ختم کرنا بھی اسی کے اختیار میں، تم اپنی زندگی ختم کر کے زیادتی کر رہے ہو۔ سمجھ آئی کہ یہ تو سارا کچھ ہے اس کی امانت، جسے ہم ملکیت ذاتی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹی امانت کی بات کر رہے ہو نا، ہم اپنے لین دین میں آئے، قرآن کریم اس وصف کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن قرآن کریم ہے، کلام ذاتی ہے، جب امانت پر بات کرو گے تو ہر طرح کی امانت داخل ہوگی۔ ہر طرح کی امانت کو دیکھو گے تو یہ جو ہمارا لین دین ہے یہ بھی امانت ہے، اور یہ جو کل جہان ہے جس کا مالک اللہ ہے، ارض و سما کا مالک ہے، یہ جو کچھ اس نے دے رکھا ہے یہ اس کی امانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو دینی حکم جو ہے اسے جب آپ غور فرمائیں تو اس میں بڑی باریکی ہوتی ہے، اور کوئی پہلو جو ہے اس میں رہتا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اپنی باتوں کو دیکھتے ہیں نا، آج کے اس وقت میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا کو میری عقل چلا رہی ہے۔ ہمیشہ سے لوگ اپنے اپنے انداز سے سوچتے آئے ہیں، لیکن اس جدت میں یہ بے لموم دیکھا گیا ہے معاشرے میں کہ جسے چالاکی کہا جاتا تھا، جسے شاطر ہونا کہا جاتا تھا، اس سارے کو آج سمجھداری سمجھا جاتا ہے، اور اپنی ان سمجھداریوں سے نظام ہستی کا چلانا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے، میرا اختیار ہے۔ اسی میں یہ لین دین بھی ہے کہ ہم اس لین دین کے لیے دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ اولاد والدین سے اپنے حق سے زائد لینے کے لیے ان کے قریب اور ان کی باتوں کا ماننا اور ان سے ایسے انداز سے پیش آنا کہ انہیں دھوکہ دے دیا جائے اور ان سے زیادہ لے لیا جائے حق سے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، آئے روز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھو والدین اور اولاد کا رشتہ تو بالعموم جو لین دین ہے اس کا کیا حال ہوگا، لیکن یہ وہ صفت ہے جسے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے ایمان سے، اور اس درجے کی جو کامیابی کا سبب ہوگی۔ اس لیے محترم سامعین کرام، جہاں بات امانت کی آئے پوری کوشش کرو، اللہ سے توفیق مانگو اس میں کوئی ذرہ بر خیانت نہ ہو۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عہد ہے۔
جسے اس عہد کا پاس نہیں اسے کسی عہد کا پاس ہو نہیں سکتا۔ تو اس بنیاد پر پختہ کھڑے ہوگے، اور جب بات کرتے ہو سوچا کرو، اپنا آپ دیکھا کرو، اور جس عہد کو عہد کے درجے تک لے آتے ہو پھر بات کو اس عہد کو پھر نبھاؤ، ذات پر لے کر نہیں، انا میں نہ جانا، میں نے کہہ دیا تو یہ ہوگا، نہیں، میں کون ہوں۔ ہاں کیا فرمان اگر اللہ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر سمجھ آتی ہے، ڈٹ جاؤ۔ لیکن اگر خود کسی بات پر آئے ہو اور بات درست نہیں ہے تو اس پر ڈٹ جاؤ گے تو یہ تکبر ہوگا، یہ انا لے ڈوبے گی۔ تو حق یہ ہے کہ کوئی غلط بات طے ہو جائے اس سے توبہ کی جائے، عمل درست کیا جائے، اور لوگوں کو کیوں دیکھتے ہو کوئی کیا کہے۔ میں نے آبادیوں میں اپنی اتنی ساری زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ پوری آبادی بندے کے خلاف ہو جاتی ہے اور پوری آبادی بندے کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہی بندہ ہے، وہی شب و روز ہے، خلاف گئے تو وہ مخلوق خلاف چلے گی۔ ایسے حالات ہے کہ حق میں وہ مخلوق ساری ساتھ ہو۔ یہی ہم آپ نہیں دیکھتے، یہ جتنی سیاست ہے، زندہ باد ہوتے ہوتے ایک بندہ سمجھتے ہیں ہم کہ اس کے بغیر شاید ملک کا کوئی چارہ ہی نہیں، دوسری وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی اسے لان تان ہو رہی ہوتی ہے کہ اسے جگہ کو نہیں ملتی کہ میں منہ کہاں چھپاؤں۔ تو کیا اس کے لیے ہم سارا اپنا حق کا جو عمل ہے اسے چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر لوگوں کے کہنوں کو دیکھو گے تو یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں اپنی پریشانیوں اور حالات کو دیکھتے ہوئے، بھلے وہ پریشانیاں ہماری اپنی ہی پیدا کی گئی ہیں، تو ہمارے تو انداز ایسے ہیں کہ ہم اللہ پر گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس مخلوق کو رب کائنات پر گلہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو، اس سے یہ توقع کرتے ہو کہ تمہیں اس کی تعریف ہی ملے گی، پھر اس عمل کی حیثیت کیا ہوگی جس کے لیے تعریف مقصود ہوگی مخلوق کی۔ عمل خالق کے لیے ہے، اور جب ہم مخلوق سے توقع کر کے اس عمل کو اختیار کریں گے تو اس عمل کی جو مقام ہے وہ اصل نہیں رہے گا۔ تو عہد کی جب بات آئے، اصول اور ضابطہ دیکھو، وہ کرو جو نبھا سکتے ہو، اتنا کرو جو نبھا سکتے ہو، صاف گوئی سے کام لو۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے کو مطمئن کر دیا، اللہ کے حضور یہ عمل بھی ہوگا، اور جب تمہیں وہاں بیان فرمایا جائے گا تو ہمیں ایک بات عین یاد بھی آئے گی کہ ہاں ایسا ہوا ہے، اگر ہم بھول بھی گئے تو بھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا، یہ کافروں سے متعلق آیات ہیں تو اس میں فرماتا ہے کہ یہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات، کوئی بڑی سے بڑی بات نہیں چھوڑی اس نے۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا جاتا ہے اس روز وہ اعمال جو دنیا میں کار گزرے جنہیں بھول گئے، ایک عمل سامنے آئے گا، یاد کرایا جائے۔ تو اللہ جل شانہ وہ توفیق عمل ہے، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، ایسا غفور الرحیم ہے کہ اس فرصت میں معافی کی طلب ساری غلطیاں جو ہیں انہیں صاف کر دیتی۔ ہم معافی تو مانگیں نا، ہم معافی مانگنے میں بھی اپنی باتیں، اپنی سوچیں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو لوگ اپنے سپرد کی گئی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ صفت ہے ایمان کی، اور ایسے درجے کی ایمان کی جسے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، جس سے فلاح نصیب ہوگی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یحافظون۔ اب میرے سامنے قرآن کریم کے دو مبارک صفحات ہیں، آخری حصہ سورہ حج کا ہے اور ابتداء المؤمنون کی ہے، اور ایک طرف اختتام ہے اور ایک طرف ابتداء ہے سورہ مبارک۔ دو صفحات ہیں، ان دو صفحات میں فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ایک دفعہ نماز سے فرمائے گا،
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، 2 دفعہ بیان فرمایا گیا، یہ تیسری دفعہ ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، صفحے 2 ہیں، نماز سے متعلق 3 دفعہ ارشاد فرمایا گیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں نماز کی ادائیگی کیسی ہے، کتنا شوق ہے، بار تو نہیں لگ رہی، کتنی باتیں ہوتی ہیں رمضان المبارک کی، کتنی باتیں ہوتی ہیں، کتنا اظہار شوق کا اور احترام کا کیا جاتا ہے۔ رمضان آ رہا ہو نا تو چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر رمضان کی آمد کی خوشی ہے یا لگ رہا ہے پتہ نہیں کہاں پھنس جائیں گے۔ ایسے تجزیہ کیا کرو نا، کسی کو چھوڑ دو، اپنا تجزیہ کیا کرو، اپنا جائزہ لیا کرو۔ ہمارے ذمے ہماری ذات ہے، جہاں تک ذمہ داری ہے اس کے نبھانے کے اصول اور ضابطے دین اسلام بیان فرماتا ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ پر توجہ نہیں دیتے اور معاشرے پر سارے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم ایک زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز کے حکم کو ہم کیسے لے رہے ہیں، جو گزری کیسے ادا کی، جو آنے والی ہے اس کے منتظر کیسے ہیں، اور ایک نماز جسے شرف قبولیت نصیب ہو، دوسری نماز تک حفاظت کا سبب ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اللہ کریم کی عطا ہے، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 کا عطا فرمائے گا۔ آپ سوچو 50 نمازیں فرض ہوتی تو دن کے اس میں 5 وقت ہم نماز کی تقسیم کرتے ہو، اس میں 45 اور نمازیں داخل کرو تو سمجھ آتی ہے کہ شب و روز میں جو عمل کثیر وجودی حصوں کا، ظاہری پہلوؤں کا ہوتا، وہ رکوع و سجود ہوتے۔ اس مالک نے وہ تخفیف عطا فرما دی کہ سہولت بھی عطا فرما دی، لیکن فرمایا ثواب جو ہے، اجر جو ہے وہ 50 کا دوں گا۔ ان 5 کی ادائیگی رات دن میں رکوع و سجود کے معنوں میں چلی جاتی ہے۔ کیا کچھ نہیں ہم کرتے باقی امور میں، کتنے کام ہیں، کتنی مصروفیات ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے جاؤ، ساری وہ عبادت ہے۔ اس ساری عبادت کے باوجود پھر ان 5 کو 50 پر تقسیم کر کے اوقات ایک دفعہ نکالنا نا، ایسا غفور الرحیم شب و روز وہ مزین فرما رہا ہے، تیرے رکوع ہیں اور تیرے سجدے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمیں نماز کا انتظار ہوتا ہے، یا لگتا ہے کہ ابھی تو پڑھی تھی پھر نماز آ گئی؟ کسی سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے اندر ٹٹولو، اپنا جواب پالو۔ پھر جب نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع، قرآن کریم نے جہاں بیان فرمایا نا فَأَقِمُ الصَّلَاةَ، پس نماز ادا کرو، وہاں خاشعون بھی فرمایا، عز و نیاز، عاجزی ہو، اس میں پتہ لگے بندہ عبادت کر رہا ہے۔ اگر ہم شمار کر رہے ہیں اتنی میری باتیں ہو گئی ہیں، اس میں عز ہے، یا کاروبار کر رہے ہو، سودا کر رہے ہو، برابری پر کھڑے ہو، تو قرآن کریم اس کا بیان فرمایا، یہ صفت ہے، صرف نماز کی ادائیگی نہیں، اس میں عز ہو، صرف نماز کی نہیں، فرمایا اس کی حفاظت کرو۔ اب حفاظت پر آ جاؤ، حفاظت پر آپ بحث کرو۔ نماز کی حفاظت میں نماز سے متعلقہ ہر عمل داخل ہوگا، تب نماز کی حفاظت ہوگی۔ آپ اس کے وضو سے لو، اس پانی کی تلاش سے لو، اس وقت کے انتظار سے لو، ایک ایک چیز کو دیکھتے آؤ۔ پھر جو ادائیگی ہے اس کے ایک ایک حصے کو دیکھو۔ کوئی بندہ آ جائے تو ہم اپنے کپڑے دیکھتے ہیں کہ میں نے بدلے ہوئے ہیں یا نہیں بدلے ہوئے۔ نماز کی ادائیگی میں ہمیں اپنی صورت کی بھی کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہم کس حال میں نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو حفاظت صلاح میں دیکھتے آؤ، پھر ایک ایک رکن کی ادائیگی کو دیکھو۔
نماز کی ادائیگی میں ہم عمومی طور پر اتنیاں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ بھی خیال نہیں کر رہا ہوتا، وہ بھی کثرت کا عمل کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں عمل میں کثرت آ جائے تو نماز زائل ہو جاتی ہے. تو امام نے کثرت سے حرکات کر دی، پچھلوں کا کیا بنے گا؟ نماز میں سارے کپڑے درست ہم نماز میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی غور کیا؟ تو جب تک ہم دینی احکامات کو جانیں گے نہیں تو ہم سمجھیں گے اور عمل کیسے کریں گے؟ ضروریات دین کا جاننا ضروری ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جس کا حکم ہے، جس کے پاس حاضر ہو کر جواب دینا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے. تو لوگوں کی رضا کے لیے تو نہیں نہ رکوع سجود، تو اس کے حکم کی تعمیل ہے، اور بے غرض ہونی چاہیے تعمیل، اس سے بدلے نہیں. اللہ نے حکم فرمایا، بات ختم. دنیا کے رشتوں میں نے دیکھا ہے محترم سامعین کرام کہ دنیا کے رشتوں میں تقدس اور لحاظ اتنا ہوتا ہے کہ کئی رشتوں میں بندہ کہتا ہے کہہ دیا گیا بس میں نے عمل کرنے، بات ختم. اللہ کریم حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے. آپ فرماتے تھے ہمارا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، آپ نے فرمایا بات ختم، ہمیں اس سے آگے غرض ہی نہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس رشتے میں اللہ نے دینداری دی، کہ دین کی طرف فرمان ہے اور دین کی تعمیل میں امور ہے. ورنہ اس رشتے کے تقدس اور اس تعلق میں ایسا تھا کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ فرما کیا رہے ہیں اور یہ کیوں ہونا ہے اور کیسے. آپ نے فرمایا بات ختم. تو رشتہ ہے نا، انسان کا انسان سے رشتہ ہے نا، اللہ نے یہ رشتہ دیا. اس رشتے کو اللہ کریم کے ذات کے ساتھ طرف لے جائے تو کیا پھر کوئی رشتے کی کسی کی حیثیت رہتی ہے؟ تو جو ہماری زندگی کے یہ جو رشتے ہیں، خونی رشتے بھی ہیں اور غیر خونی بھی ہیں، اس تعمیل میں ہر کام ہم کر گزرتے ہیں. خالق کے ساتھ مخلوق کو اتنا رشتہ بھی نہیں ہے کہ مخلوق کی مان رہی ہے اور خالق کی نہ مانے. یہ کیا ہے؟ تو وہ ایمان چاہیے جو غیر مشروط ہو، جس میں کوئی یہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہتے ہیں. جی کہیں لوگ جو کہنا ہے، جس نے بڑے بڑے کہنے والے آئے ہیں اور وہ کہتے زیر زمین چلے گئے ہیں، اب جو بول رہے ہیں وہ سن بھی کو نہیں رہا. تو اس لیے جب بات آتی ہے نا حفاظت کی، تو نماز بنیاد اللہ نے دی ہے، ہر حال میں دی ہے. یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، آپ یقین مانیں اس میں سے کسی ایک بات کو نہ بولا جائے لیکن پورے خلوص سے نماز پڑھی جائے، یہ ساری باتوں کا حصول نصیب ہو جائے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں الفاظ، کیوں یہ پہلو بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ ہمیں رغبت ہو، ہمیں احساس ہو، ہمیں سمجھ آئے کہ یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ کے ہیں، خالق کے ہیں، مخلوق کے لیے، میرے اللہ کے میرے لیے احکامات ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. تو اس لیے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، حفاظت صلاح یہ نہیں ہے کہ ٹکرے مار کر چلے جاؤ، ایک ایک رکن کو عین حکم کے مطابق ادا کرو تو تم اپنے حصے کی حفاظت کر رہے ہو. اور یہ صفت ہے، وصف ہے کس کا؟ ایمان کی پختگی کا. اور پختہ ایمان جو ہے قرآن کریم فرما رہا ہے وہ کامیابی دلائے گا. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں، جنہیں بخشش نصیب ہوگی، جنہیں جنت نصیب ہوگی. بات جنت کی فی ذات نہیں ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ جن سے راضی ہوگا، اللہ کی رضا جنہیں نصیب ہوگی، ان کے رہنے کی جگہ ہے. اصل بات کیا ہوئی؟ اللہ کی رضا، اس کی ذات. تو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ یہ اوصاف ہیں، ان اوصاف کو دیکھو. یہ قرآن کریم کا مقصد نہیں ہے
کہ ایسے کوئی باتیں جو ہیں یا واقعات یا حصے بیان کر رہی نہیں، جس سے مخاطب فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا، یہ عمومی فرمان نہیں ہے۔ بات جب یہاں یا الناس سے شروع ہوتی ہے تو پھر یہاں جنہیں مخاطب فرما رہے ہیں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ کا کتنا کرم اور احسان۔ تو فرمایا یہ وہ راستہ، یہ وہ اصول، وہ ضابطے، وہ اوصاف جو تمہیں ابدی کامیابی سے ہمکنار کریں گے اللہ کے فضل سے، اور عبادات کی ادائیگی میں بھی اللہ کی مدد مانگا کرو، اللہ سے توفیق مانگا کرو۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے وعدوں کو دیکھو، اپنے اس ابتدا کو دیکھو جو کلمہ توحید پڑھ رہے ہو، جو شہادت پڑھ رہے ہو۔ وہاں دیکھو گے تو پھر یہ نہ کہو اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آج سے غلطی نہیں ہوگی، اپنے آپ کو دیکھو اس ابتدا پر کیا کر رہے ہو، توفیق مانگا کرو، اللہ سے توفیق مانگا کرو۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن بیان فرما رہے تھے کہ کوئی دوست بیٹھا رہا، ملا، چلا گیا، کافی دور جا کے پھر پلٹ کر آیا، تو یہی بیان سے آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو وہ آ کر کہتا ہے کہ حضرت یہ اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے، میرے راستے میں سوال میرے ذہن میں آیا تو میں اتنا اس میں متذبذب ہوا کہ میں پلٹ آیا کہ میں حضرت سے پوچھوں، تو بڑے دور سے کوئی گھنٹے دو کی سب مسافت سے پھر واپس آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے کہا میں پلٹ آیا ہوں، حقیقتاً اگر اللہ توفیق نہ دیتے تو پلٹ آتا؟ تو امر کو اس کی نسبت دے دو۔ اس نے کہا بات سمجھ آ گئی۔ تو اس لیے ان حصوں میں کسی حصے میں جائز کی توفیق بھی اسی سے مانگو، اور اس جائز پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی اسی سے مانگو۔ اللہ کریم یہ باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غفور الرحیم ہے، اس نے ایمان عطا فرمائے، الحمدللہ اسے کامل فرمائے۔ اس کے لیے جو اعمال ہیں انہیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک ساعتیں ہیں، یہ مبارک لمحات جو ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کی نزاکت ہے، اس نزاکت میں ہمیں جو احساس نہیں اللہ وہ احساس عطا فرمائے۔ جو کمزوریاں ہیں، جو خطائیں رب کائنات انہیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔